باللہ شہیدا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کاسپنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا واضح ہدایت والی کتاب دے کر، ہدایت دے کر مطلب واضح ہدایت والی کتاب یعنی قرآن کریم دے کر۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی ودین الحق، ہم نے سچا دین دے کر آپ کو بھیجا۔ ایک تو ہدایتوں سے بھری کتاب عطا فرمائی اور دوسرا سچا دین دیا۔ دین کیوں دیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین تمام جتنے بھی دنیا کے اندر دین موجود ہیں سب پر غالب ہو جائے۔ یہ لام کہہ ہے لیظہرہ، تاکہ وہ غالب آ جائے، یعنی وہ دین اور وہ کتاب غالب آ جائے تمام جتنے بھی دنیا کے اندر دین موجود ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین ہے اسلام۔ اس دین کا نام ہے اسلام۔ اسلام لفظی معنی سے ہی یہ دین جو دیا گیا یہ واضح ہے کہ اسلام کا مطلب ہی سلامتی، یعنی جس دین کے اندر جو داخل ہو جائے گا وہ سلامتی کے ساتھ ہی رہے گا۔ جیسے خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، یعنی وہ اسلام جو تمہیں اللہ اس کا رسول دے رہے ہیں اپنی مرضی کا دین نہ بناؤ، بلکہ تم جو اللہ اس کا رسول تمہیں دین دے رہے ہیں اس کے اندر اسلام دین کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، اور شیاطین کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے، جو اللہ کو پسند دین ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے جو دین دیا اس کا نام اسلام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ہی تیسرے پارے کے آخری آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں اس اسلام دین کے علاوہ کوئی اور دین پیش کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو دین اسلام پر چل کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی اپنائے تو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت مبارکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ آخری آیت مبارکہ جو قرآن کریم کی نزول ہو رہا تھا، یہ آخری آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور وہ دین کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ تو اب اس اسلام کو اپنانا ہے، اس اسلام کو ہی اپنانے والے جو ہیں وہ فلاح کے راستے پر رہیں گے، اور اسلام دین پر ہی چلنے والے جو ہیں وہ ہدایت اور رہنمائی کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے، آپ پر ایمان لاتے، تو اس وقت ان کا انداز یہ ہوتا دنیاوی طور پر سوچ کر کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی احسان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمان ہو رہے ہیں تو ہمارا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ محبوب آپ کے پاس آ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم مسلمان ہوئے۔ محبوب آپ انہیں فرمائیں قل لا تؤمنوا تمنوا علی، تم جو ہے آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارا اسلام لانے سے میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ ایمان تمہیں نصیب ہوا، اسلام نصیب ہوا، یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے ایمان کی، یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر، تمہارا میرے اوپر کیا احسان ہے؟
تمہیں یہ سچا دین نصیب ہوا، اسلام جیسی عظیم نعمت نصیب ہوئی اس دین کی، تو اس دین کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ دین تمہیں جو نصیب ہوا، یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے اس سچا دین تمہیں دیا ہے، اسلام پر اللہ نے چلنے کی توفیق بخشی ہے۔ تو لہذا خالق کائنات جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دین جو اسلام عطا فرماتا ہے، اور آپ کے صدقہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چل کر ہم تک، اور ہم سے پھر آگے قیامت تک جن لوگوں کو یہ دین نصیب ہونا ہے، یقیناً وہ خوش قسمت نصیب ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہیں اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو دو نعمتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو کتاب ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے آپ کو دین عطا فرمایا، سچا دین، اور وہ دین آپ کو اس لیے دیا کہ وہ سارے دینوں پر غالب آنا ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ جو ہے یہ سورہ فتح کی آیت مبارکہ، اس سے پہلی آیت مبارکہ خالق کائنات نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تحقیق اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خواب دکھایا، اور پھر اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وہ خواب کیا تھا؟ اللہ نے خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ لتدخلن المسجد الحرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ جب مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے تھے اس وقت چونکہ ابھی مدنی زندگی گزر رہی تھی، اور مدنی زندگی کے اندر ظاہر ہے ان مکہ والوں کی مخالفت بھی بڑے عروج پر تھی۔ اس وقت تو ظاہر ہے ایسا ایک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایسی صورت بنے گی کہ ہم مکہ کے اندر جائیں گے اور وہاں پر اللہ کے گھر کے طواف کریں گے، وہاں عمرہ کریں گے، حج کریں گے، یہ ابھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جس وقت یہ صورت نظر نہیں آ رہی تھی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا۔ وہ خواب دکھایا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ساتھ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس وقت کافروں کے ساتھ معاملات بھی ایسے تھے کہ یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم مکہ میں جائیں گے، اور پھر فرض کرو اگر جائیں گے بھی تو ہم جو ہے کسی جنگ کے بغیر تو نہیں جا سکتے، وہاں پر بڑا جنگ کرنی پڑے گی، جہاد کے ساتھ پھر ہم جو ہے مکہ کے اندر جا سکتے۔ جیسے آپ دیکھیں اس سے پہلے بدر بھی ہوئی، اس سے پہلے احد کا جو ہے وہ میدان بھی مکہ والوں سے خصوصاً لگا، تو ایسی مطلب صورتحال پہلے پیش آ چکی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور داخل بھی آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مسجد حرام میں جاؤ گے اور امن کے ساتھ جاؤ گے۔ اس وقت تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کافر کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں مسجد حرام سے روک سکے۔ اور پھر یہ بھی دکھایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سروں کو منڈوا رہے ہیں، یعنی عمرہ کی جو سعادت آپ کی معیت میں صحابہ کو نصیب ہونی تھی اس کو بھی دکھایا گیا۔ اور خالق کائنات نے فرمایا لا تخافون، تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔
لہذا یہ خواب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اس کے بعد پھر آپ نے صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کیا، اور سفر کیا 6 ہجری کے اندر، تو حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے تو آگے تو نہ گئے، لیکن کافروں کے ساتھ کچھ معاہدے ہوئے، تو آپ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ترجمانی کرتے ہوئے مسلمانوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے جو خواب دکھایا تھا تو ہم تو مکہ کے اندر امن کے ساتھ جانے والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے خواب کو سچ کر دکھائے گا، لیکن وہ اس سال کی بات نہیں ہے، مطلب وہ جب اللہ چاہے گا، چونکہ یہاں لفظ ہے آیت میں انشاءاللہ، جب اللہ چاہے گا، تو لہذا جب اللہ چاہے گا تو مسجد حرام کے اندر ایک امن کے ساتھ جائیں گے، عمرہ کریں گے، اپنے سروں کو منڈوائیں گے، اور کسی قسم کا اس وقت ہمیں کافروں کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر اگلے سال ہی ذی-القعدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ جب آپ مکہ میں گئے تو اتنے شاہانہ انداز کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے اور مسلمانوں کے خلاف بڑے دعوے کرنے والے کہ ہم ایسے کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ سارے کے سارے مکہ چھوڑ کر اس وقت ویسے ہی باہر چلے گئے۔ انہوں نے یہ جرت ہی نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا خالق کائنات نے اس وقت یہ ایک مظاہرہ کروایا مسلمانوں کو کہ یہ جو کسی نے ایک بت پکڑا ہوا ہے، کسی نے 2 پکڑے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ اور پکڑا ہوا ہے، کوئی کس طرح، کوئی اپنی خواہشات کا ہی خدا، اپنی خواہشات کو خدا بنا کے بیٹھا ہے۔ تو سارے جتنے بھی لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دینوں کی طرف چلنے والے ہیں، آج دیکھو اللہ نے اپنے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیا ہے۔ سب جو ہیں اپنی ساری جو ان کا پوجا پاٹ وہ کرتے تھے، سب سمیت مکہ چھوڑ کر باہر ہیں۔ تو لہذا اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے ماننے والوں کا راج تھا، اللہ کے شہر کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے شہر کے اندر اللہ کے محبوب کے غلاموں کا راج تھا۔ وہ منظر کتنا خوبصورت منظر تھا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے اندر وعدہ کیا تھا کہ محبوب ہم آپ کو مسجد حرام میں داخل کریں، یہ تدخلن جو ہے یہ صیغہ ہے لام تاکید بنون تاکید اسے کہتے ہیں، یعنی 2 تاکیدوں کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا، محبوب ضرور برضرور آپ کو داخل کریں گے مسجد حرام کے اندر، اور پھر یہ تمہارا داخل ہونا امن کے ساتھ ہوگا، مطلب مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی ایسا خوف نہیں ہوگا کہ کافر آئیں گے حملہ کریں گے، بلکہ کافروں کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ اس شہر میں اس دن داخل ہو جائے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا، اور اس کا خوبصورت اظہار فتح مکہ والے دن اللہ نے کر دیا۔ اس کے بعد پھر امت کے لیے اس اللہ کے مشن کو جاری کرنے کے لیے امت پر بھی اللہ نے چھوڑ دیا۔ آج امت کو چاہیے کہ وہ اس سچے دین پر اس طریقے سے چلے، اس انداز سے چلے کہ امت اتنے خوبصورت طریقے سے اس دین کو تھامے کہ معلوم ہو کہ دنیا کے اندر سارے دینوں کے اندر غالب دین یہی ہے۔ اس میں ہمارا عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، فرض کریں ہم اگر ملکی لیول پہ ہیں تو ہمارا ایسا انداز ہونا چاہیے کہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہیں سچے دین پہ چلنے والے، بلکہ ہماری صورتحال تو یہ ہے، کافروں کو کیا پتہ چلے گا
ہمارے تو مجبور مسلمانوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ہے مسلمان۔ کیوں آج فلسطین دعوت دے رہا ہے کہ ہماری مدد کریں؟ کون سا مسلمان اٹھ کے وہ ایک جرت کے ساتھ ان کی مدد کے لیے کھڑا ہوا؟ کشمیر میں سر عام جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی کون ہے آواز اٹھانے والا؟ تو لہٰذا ہمیں اپنوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے، اور پھر اپنے اس وقت تو اپنوں کو زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس انداز سے سچے دین پر عمل کریں کہ ہماری سچائی سے دنیا کو پتہ ہو کہ بھائی یہ ہے لوگ جو اتنے سچے ہیں اور سچے دین پر چلنے والے ہیں، اور یہ ہیں امانت دار، یہ ہیں کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینے والے۔ یہ سارے جو ہمارے دین کے اندر باتیں ہیں ان کو اپنائیں گے تو پھر یہ دین جو ہے ہمارے انداز سے ظاہر کرے گا کہ واقعی یہی وہ دین ہے کہ جو پوری دنیا پر غالب آنے والا دین ہے، جس کی مثال خوبصورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طیبہ کے اندر اللہ نے خوبصورت طریقے سے دکھا دی تھی۔ اسی کو ہی آج امت کو چاہیے کہ وہ امت اس دین پر عمل کر کے اپنے اللہ کے اس مشن کا حصہ بن جائے، کہ جو اللہ نے ایک مشن رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو دین حق دیا ہے، سچا دین دیا ہے۔ یہ سچا دین کیوں دیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جتنے بھی دنیا کے اندر دین ہے سب پر یہ غالب رہے۔ تو اس کے غالب ہونے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے ہمیں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس دین پر چلیں، اس دین کے طریقہ کار پر چلیں، اس کو اپنائیں، تاکہ ہمارے انداز سے، ہمارے ایک اچھے طریقہ کار سے دنیا کے اوپر پتہ چلے کہ یہ ہیں وہ مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے دین پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو سچا دین ملا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا